قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہو دیکھو سوچو سمجھو۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک شہر عمر میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح پالا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے شامل تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اہل صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا، گویا پتھر اس جگہ سے نرم ہو جاتا تھا۔ صدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ صدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ علاقہ نہایت ہی سرد و شاداب اور قدرت کا ایک انمول تحفہ تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہراتی کھیتیاں یہاں کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ یہاں طرح طرح کے اناج، میوے، پھل کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے علاقوں سے لوگ اپنے کاروبار اور غذا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے تھے، مگر یہ بات اہل صدوم کو بالکل ناپسند تھی۔ ان کی نظر میں ان علاقوں میں پیدا ہونے والا اناج پر صرف ان کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں سے لوگ ان علاقوں میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بارے میں غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر کے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے۔ اتنے میں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بڑے غور سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو اپنی عورتیں چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا سکھانے لگا۔ ابلیس کہنے لگا کہ اگر تم ان لوگوں سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہو تو جب باہر سے لوگ تمہاری بستی میں آئے تو ان کے لوگوں کے ساتھ زبردستی اپنی خواہشات پوری کرو، اس طرح یہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی، ہر طبقے میں بدکاری ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی محفلوں میں یہ لوگ فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافر خانوں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ اہل صدوم کے لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقوں سے خیریت سے نہ گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستی میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے کوئی آدمی ان علاقوں میں پہنچتا تو وہ فاقوں سے ہی مر جاتا تھا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے باغ بنا کر رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بدکاری کیوں کرتے ہو؟ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بے حد احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات اہل صدوم کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں پر ان کی کوئی بات اثر نہ کرتی اور بڑے فخر انداز میں یہ کام کرتے، بلکہ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح ہمیں برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ ایک دن اہل صدوم نے خود عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک انہیں بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن ایک دن اہل صدوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں پر عذاب
عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتے ان کی طرف روانہ کر دیے۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، مکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور خوش شکل نو عمر لڑکوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم نے ان کو دیکھ لیا تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ دراصل وہ ان پر ایمان نہ لائی تھی اور منافق تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہذا اس نے جا کر اہل صدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر خوبصورت نو عمر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ رسوا نہ کرو۔ بستی والے بولے، تم جانتے ہو ہمیں تمہاری عورتوں سے کوئی چاہ نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرم جواب سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کے گھر کی دیواروں پر بھی چڑھ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ قوم صدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا ان کو مارا، جس سے ان سب کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچایا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان کی بیوی رستے سے ہی واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ آئی اور جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے مرغی اور کتے کے بولنے کی آواز تک سنی، اور اس کے بعد بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک بستی کو نصب و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوشگوار بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے گندی اور بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردہ کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین نے 10 سال کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت آج تک بحر مردہ میں موجود ہے، جو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ روایات کے مطابق ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ تو شیطان نے بولا کہ جب ایک مرد دوسرے مرد سے بدفعلی کرتا ہے یا ایک عورت دوسرے عورت سے اپنی خواہشات پوری کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس نے قوم لوط والا عمل اپنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچے رہنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل دیکھو سوچو سمجھو کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔